آصف آج کمرہ جماعت میں غائب دماغ سا لگ رہا تھا۔ جماعت کے دوران میں اس کا دھیان تفریح کی گھنٹی کی طرف تھا۔ اس کا دوست عادل بھی اس کی بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ آصف کا دھیان سبق میں نہیں ہے۔ کلاس ختم ہوئی اور تفریح کی گھنٹی بجی تو سب بچے باہر کھیل کے میدان کی طرف بھاگے۔ آصف اپنی کرسی پہ بیٹھا رہا اور دبے دبے جوش سے عادل کو بھی رکنے کو کہا۔ عادل وہیں بیٹھ گیا۔ خیر تو ہے، میں کب سے دیکھ رہا ہوں تمہارا دھیان سبق میں نہیں تھا، عادل نے تشویش سے پوچھا۔ آصف ذرا سرک کے قریب ہوا اور اپنے بستے سے ایک لفافہ نکال کر دکھایا۔ لفافے میں 100 کے 5 نوٹ رکھے تھے۔ عادل نے حیرانی سے پیسوں کو دیکھا اور بولا، یہ کس کے پیسے ہیں اور کہاں سے آئے؟ آصف نے جوش سے بتایا کہ یہ پیسے وہ ابو سے یہ کہہ کر لایا ہے کہ اسکول میں سالانہ تقریب کے لیے ٹیچر نے سب بچوں سے منگوائے ہیں۔ لیکن یہ تو جھوٹ ہے، سالانہ تقریب کے لیے تو ہمیں کوئی پیسے جمع نہیں کروانے، عادل نے کہا۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ کوئی پیسے جمع نہیں کروانے، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ ان پیسوں سے میں وہ ریموٹ والا ہیلی کاپٹر لوں گا جو اسکول کے راستے میں کھلونا گاڑیوں کی دکان سے ملتا ہے۔ میں نے ایک دن تمہیں اسکول سے واپسی پہ دکھایا بھی تھا، آصف بولا۔ عادل اپنے دوست کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ میرے دوست، یہ تو غلط بات ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تمہارے امی ابو نے اسکول فون کر کے پیسوں کا پوچھ لیا تو کیا کرو گے؟ عادل نے آصف کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر آصف اس کی بات سننے کے بجائے ناراض ہو گیا۔ آصف بولا، تم میرے دوست ہی نہیں ہو، تم مجھ سے جلتے ہو کیونکہ تمہارے پاس ریموٹ والے ہیلی کاپٹر کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دوست ہوتے تو میرے ساتھ دکان پہ جاتے اور میری بات پہ خوش ہوتے۔ عادل کو آصف کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، میں تو صرف تمہیں غلط کام سے منع کر رہا ہوں اور دوست ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے۔ لیکن آصف اس کی بات پہ غور کرنے کے بجائے اٹھ کر چلا گیا۔ چھٹی کے بعد جب آصف دکان پہ پہنچا تو دکان بند تھی۔ اسے مایوسی تو ہوئی لیکن سوچا کہ کل خرید لے گا۔ امی ابا کو کل کہیں جانا ہے تو ان کی غیر موجودگی میں لا کر چھپا دے گا۔ گھر پہنچ کر آصف نے پیسے کپڑوں کی الماری میں چھپا دیے۔ رات آصف نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسکول جانے سے پہلے الماری سے پیسے نکالنے لگتا ہے تو پیسے غائب ہیں۔ آصف گھبرا جاتا ہے اور سخت پریشانی میں اسکول پہنچتا ہے۔ کمرہ جماعت میں کچھ دیر بعد پرنسپل کے دفتر سے پیغام آتا ہے کہ آصف کے والد صاحب ملنے آئے ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے پرنسپل کے دفتر پہنچتا ہے۔ دفتر میں آصف کے ابو غصے میں بیٹھے ہیں۔ وہ آصف سے پوچھتے ہیں کہ اسکول میں تو کسی تقریب کے لیے پیسے نہیں منگوائے گئے، اس نے جھوٹ بول کر پیسے کیوں لیے اور اب وہ پیسے کہاں ہیں؟ آصف خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ پرنسپل سے بھی اسے ڈانٹ پڑتی ہے اور جب وہ بتاتا ہے کہ وہ پیسے اس سے گم ہو گئے ہیں تو اس کے ابو اس پہ یقین نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے آصف جھوٹ بول رہا ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ اتنے میں آصف کی آنکھ کھل گئی تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے شکر کیا کہ یہ خواب تھا۔ اف، کتنا خوفناک خواب تھا۔ اس نے بھاگ کر الماری میں دیکھا تو پیسے وہیں پڑے تھے۔ آصف کو اپنے دوست عادل کی باتیں یاد آئیں تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے پیسے لے جا کر ابو جان کو دیے اور سب سچ سچ بتا دیا۔ ابو جان آصف کے سچ بولنے اور ہمت سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پہ بہت خوش ہوئے۔ ابو جان نے آصف کو سمجھایا کہ اسے اپنے دوست عادل سے جا کر صلح کر لینا چاہیے، وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ سچے اور اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کو غلط کام سے روکتے ہیں اور صحیح کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر ابو جان نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے ماہ آصف کو وہ ریموٹ والا ہیلی کاپٹر دلا دیں گے۔ آصف نے ابو جان کا شکریہ ادا کیا اور اب وہ اپنے دوست کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جس نے اسے سمجھا کر دوستی کا حق ادا کیا۔